دوستو بلوچستان یہ صرف پاکستان کا ایک صوبہ نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کے ان چند خطوں میں سے ایک ہے جو قدرتی دولت اور منرل سے مالا مال ہے۔ لیکن سوال صرف مٹی سے سونا نکالنے کا نہیں ہے۔ دوستو اس زمین میں موجود سونا، کوپر اور منرلز کا ذخائر کا گہرا تعلق جیو اسٹریٹجی اور عالمی سیاست سے ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ایران، امریکہ اور اسرائیل جیسے ملک بلوچستان کے ان خزانوں اور اس کی زمین میں اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران اور بلوچستان کے پرانے اور گہرے تعلق کی۔ دیکھیے بلوچستان صرف پاکستان میں نہیں ہے، ایران کا ایک پورا صوبہ ہے جسے سستان اور بلوچستان کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں خطے ایک لمبی 900 کلومیٹر کی سرحد سے جڑے ہیں۔ دوستوں مگر اصل کہانی زمین کے نیچے ہے۔ جیولوجی کی زبان میں اسے ٹیکٹونک میٹالوجینک بیلٹ کہتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایران سے ہوتا ہوا پاکستان کے ریکوڈک اور سائندک تک آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو منرلز ایران کے پاس ہیں وہی بلوچستان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ تعلق صرف جیولوجی تک محدود نہیں ہے۔ ایران کے لیے بلوچستان ایک انرجی کوریڈور ہے۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ اسی خطے سے گزارنا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ وہ اپنی گیس پاکستان اور آگے تک بچھائے، لیکن اس راستے میں سب سے بڑی سیکیورٹی رکاوٹ اور عالمی پابندیاں ہیں۔ اور دوستو ساتھ ہی ساتھ یہ لمبی سرحد دونوں ممالک کے لیے ایک چیلنج بھی ہے، کیونکہ یہاں سے گولڈ اور کوپر کی اسمگلنگ ہوتی ہے جو دونوں کی معیشت اکانومی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دوستو ایران کے لیے بلوچستان کا استحکام اس کی اپنی اندرونی سیکیورٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کی طرف۔ دوستو آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ امریکہ کے ایگزم بینک نے ریکوڈک پروجیکٹ کے لیے $1.25 بلین کی فائنینسنگ کا اشارہ دیا ہے۔ دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کو بلوچستان کے منرلز میں اتنی دلچسپی آخر کیوں ہے؟ اس کا جواب دو الفاظ میں ہے: چائنا اور سپلائی۔ دوستو دنیا اس وقت گرین انرجی اور ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے۔ جہاں کوپر اور گولڈ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، اس وقت منرلز کی سپلائی چین پر چائنا کا قبضہ کافی مضبوط ہے۔ بلوچستان میں چائنا پہلے ہی سندک پروجیکٹ اور گوادر پورٹ کے ذریعے CPEC پر کام کر رہا ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ اس کے منرلز رچ خطے پر چائنا کا ایک طرفہ قبضہ ہو۔ امریکہ کی انویسٹمنٹ کا ایک اصل مقصد یہ ہے کہ وہ منرلز کی سپلائی چین میں اپنا حصہ بنائے اور چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکے۔ دوستو اس کے علاوہ امریکہ کے لیے بلوچستان کی جغرافیہ بہت اہم ہے۔ امریکہ یہاں موجود رہ کر وہ ایک ہی وقت میں ایران اور چائنا دونوں پر نظر رکھ سکتا ہے۔ دوستو ریکوڈک صرف ایک معدنی پروجیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ کے لیے اس خطے میں اپنی موجودگی کو دوبارہ مضبوط کرنے کا ایک بہانہ بھی ہے۔ دوستو اب آتے ہیں اس موضوع کے اوپر جس پر کافی بحث ہوتی ہے، یعنی کہ اسرائیل کا کردار۔ دوستو اسرائیل کا بلوچستان میں کردار کھل کر سامنے نہیں آتا بلکہ یہ زیادہ تر خفیہ یا ڈپلومیٹک سطح پر ہوتا ہے۔ اینالائسٹ کا ماننا ہے کہ اسرائیل کا اصل نشانہ بلوچستان نہیں بلکہ ایران ہے۔ دوستو اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کی مشرقی سرحد جو پاکستان کا بلوچستان ہے اس پر ہمیشہ بے چینی اور انسٹیبلٹی رہی ہے۔ جب ایران اپنی مشرقی سرحد پر الجھا رہے گا تو وہ اسرائیل کے لیے کم خطرہ بنے گا۔ بعض رپورٹس یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ اسرائیل کچھ باغی بلوچ گروپس کی خفیہ حمایت کرتا ہے تاکہ ایران اور پاکستان دونوں کو ڈسٹرب کیا جا سکے۔ اس کے پیچھے انڈیا اسرائیل نیکسس کا ذکر بھی اکثر آتا ہے۔ پاکستان کے مطابق انڈیا اور اسرائیل مل کر کوشش کرتے ہیں کہ بلوچستان میں مائننگ پروجیکٹس اور CPEC کو ناکام بنایا جائے۔ دوستو ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کبھی معاشی طور پر اتنا مضبوط نہ ہو سکے کہ وہ منرلز کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ دوستو اگر ہم اس پوری تصویر کو ایک سمری ٹیبل پر رکھ کر دیکھیں تو معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایران کا مقصد بارڈر سیکیورٹی، انرجی ٹریڈ ہے اور اس کا ٹول گیس پائپ لائن ہے۔ دوستو امریکہ کا مقصد منرلز کا حصول اور چائنا کو روکنا ہے۔
اور جبکہ اس کو ٹول ایکسم بینک کی بھاری انویسٹمنٹ کی مدد بھی حاصل ہے، جبکہ اسرائیل کا مقصد ایران اور پاکستان کو کمزور رکھنا ہے اور اس کا ٹول خفیہ سپورٹ صرف ایک پروپیگنڈا ہے۔ دوستو، بلوچستان اس وقت ایک ایسی بساط بن چکا ہے جہاں ہر بڑی طاقت اپنی چال چل رہی ہے۔ ریکارڈک کے خزانے جو کبھی صرف مٹی سمجھے جاتے تھے اب عالمی سیاست کا مرکز ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ ایک سنہری موقع بھی ہے اور ایک امتحان بھی ہے۔ اگر ان کے ریسورس کو صحیح طرح استعمال کیا گیا تو یہ ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے، لیکن اگر ہم ان عالمی سازشوں اور جیو اسٹریٹجک دباؤ کا مقابلہ نہ کر سکے تو یہ دولت مسائل کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ دوستو، آخری سوال میں یہی ہے کہ کیا بلوچستان کی یہ مٹی وہاں کے لوگوں کی قسمت بدلے گی یا یہ صرف عالمی طاقتوں کی رسائے کاشی کا مرکز بنی رہے گی؟ یہ فیصلہ آنے والا وقت اور ہماری حکمت عملی کرے گی۔ امید ہے آپ کو بلوچستان کے ان منرلز اور ان کی جیو اسٹریٹجک تعلقات کی تفصیل سمجھ آ گئی ہوگی۔ کیا آپ کو ریکارڈک یا کسی اور خاص پروجیکٹ کے بارے میں مزید جاننا چاہیں تو ہم اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔